اب ایک اور چیز کی طرف اگر متوجہ کر دوں کہ بہت سارے لوگ نماز کے بعد تعقیبات پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں. عمومی طور پر تسبیحات اربعہ اور مختلف چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور معصورہ ہیں. تسبیحات اربعہ کے اعتبار سے تو روایتیں بھی موجود ہیں اور خود تسبیح جناب سیدہ کے اعتبار سے بھی روایت موجود ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے نماز کے بعد بے شمار ثواب اس کو ملتا ہے. بلکہ چھٹے امام کی روایت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، ایک شخص امام کے پاس آیا اور جناب سیدہ کی تسبیح کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمۃ الزہرا کما نأمر بالصلاۃ، کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمۃ الزہرا کی اسی انداز سے تعلیم دیتے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی جتنی امپورٹنس ہم نماز کو دیتے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، اتنی ہی امپورٹنس ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمۃ الزہرا سکھانے کے لیے دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ، ہمارے بچے جو ہے وہ ربط رکھیں جناب سیدہ کی تسبیح سے. تو عمومی طور پر سورہ کے پڑھنے کی تلاوت کے بارے میں ہم نے عرض کیا. ایک عمل کے جو خاص طور پر تعقیبات کے اعتبار سے روایتوں کے اندر وارد ہوا ہے اور جس کا تذکرہ اس انداز سے ملتا ہے کہ ہر نماز کے بعد، ابھی چونکہ سورہ سے متعلق لحاظ عرض کیا جا رہا ہے اور ایک اچھی روایت ہے کہ جو تاریخ نے لکھی ہے کہ نماز کے بعد سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت کی جائے، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اور 2 مختلف آیتوں کی تلاوت کی جائے. وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ مبارکہ آل عمران کی 26ویں آیت اور سورہ مبارکہ آل عمران کی 18ویں آیت. سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا 3واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 26 جو ہے اس میں پروردگار عالم اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ، ایک درود پڑھیے محمد والے محمد پر. چھبیسویں جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 26ویں آیت اور پھر 18ویں آیت کے بارے میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ انسان اس کی تلاوت کرے اور جو 18ویں آیت ہے وہ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ عمل اس ذیل میں لکھا گیا کہ انسان اپنی نمازوں کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے اور دعاؤں کے اندر جو روایتوں کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم سے کم 4 سوال ضرور کرے. اور اسی زمین کے اندر پھر یہ عمل تحریر کیا گیا کہ ختمی مرتبت سے یہ روایت موجود ہے کہ پروردگار عالم اور امیر کائنات سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ پروردگار عالم 4 چیزوں کو سننا چاہتا ہے انسان سے نماز کے بعد کہ وہ 4 چیزوں کا خدا سے سوال کرے. پہلی چیز کہ پروردگار عالم سے سوال کرے کہ اس کے نبی کی معرفت اسے حاصل ہو، اس کے نبی کی محبت اسے حاصل ہو. اور دوسری چیز خدا سے جنت کا سوال کرے کہ پروردگار عالم مجھے جنت عطا فرما. تیسری چیز پروردگار عالم سے عذاب جہنم سے امان کو مانگے. چوتھی چیز پروردگار عالم سے حوران جنت اور نعمات جنت کا سوال کرے. جب پروردگار عالم سے یہ سوال کرتا ہے، امیر کائنات کی روایت ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ درود پڑھتا ہے پیغمبر پر، یعنی پیغمبر کی معرفت مانگے، پیغمبر پر درود بھیج، جب پیغمبر پر درود بھیجتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، جہنم سے امان مانگتا ہے اور خدا سے یہ کہتا ہے کہ روز قیامت میرے لیے حوران جنت اور نعمات جنت کو مہیا فرما، تو پروردگار عالم یہ حکم فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے اسے عنایت فرما. اور پھر روایت اس انداز سے بھی ہے کہ جب یہ شخص نماز کو مکمل کرتا ہے تو پروردگار عالم ان ساری چیزوں کو اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے. اور اگر نہ مانگے تو یہ تمام چیزیں مخاطب ہوتی ہیں کہ پروردگار کے اس شخص کو ہماری ضرورت نہیں ہے. جنت کہتی ہے پروردگار اس کو جنت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم کہتی ہے پروردگار کہ اس کو مجھ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے.
نعمات جنت سوال کرتی ہے پروردگار عالم کیسے نعمات جنت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ نماز کے بارے میں نماز کے بعد انسان سوال کرے. اور اسی کی ذیل کے اندر یہ عمل بیان کیا گیا کہ نماز کے بعد خداوند متعال سے اس انداز سے دعاؤں کو مانگا جائے کہ قرآن کریم کی مختلف سورہ مختلف آیتوں کی تلاوت کی جائے، جس کے اندر سورہ مبارکہ حمد، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی 26ویں آیت اور سورہ آل عمران کی 18ویں آیت. اب فرماتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے ان آیات کو نازل کیا تو ان کو عرش پر معلق کر دیا، اور عرش پر معلق کیا. پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ جب عرش پر معلق کر دیا تو ملائکہ نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار ان آیتوں کو کہاں پر لے کر جائیں؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ان آیتوں کو خطا اور گناہ کرنے والے لوگوں کی جانب لے کر چلے جاؤ. اور پھر فرمایا کہ جب زمین پر پہنچ جائے تو میری عزت و جلال کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان آیتوں کی تلاوت کرے گا آل محمد اور ان کی شیعہ میں سے ہر نماز کے بعد جو نماز ان پر فرض کی گئی ہے تو پروردگار عالم ہر روز ان پر 70 مرتبہ اپنی نظر رحمت کرے گا، 70 مرتبہ اپنی نظر رحمت کرے گا اور ان کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا. یہ آیت الکرسی، الحمد اور سورہ آل عمران کے فضائل کے اندر سے بھی ایک یہ روایت ہے جو عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ پروردگار عالم ان اعمال کو قبول کرے گا کہ جو اس نے انجام دیے ہیں، اس سے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. تو یہ مختصر عمل اس عنوان سے موجود ہے. اسی کے علاوہ ایک اور عمل نماز کے بعد کہ ہر نماز کے بعد انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرے. یہ آیت الکرسی وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ تعین کی بے پناہ روایتیں موجود ہیں. یہاں تک اس عنوان سے موجود ہے کہ اگر انسان قبرستان میں داخل ہو رہا ہے، من دخل علی المقابر، روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقبرے میں داخل ہو، قبرستان میں داخل ہو، آیت الکرسی کی تلاوت کرے. آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے سبب ہمارے یہاں مختلف قرآن کریم کے سوروں کی جو رواج ہیں، سورہ ملک کے بارے میں ملتا ہے، سورہ مبارکہ یاسین کے بارے میں بھی ملتا ہے. روایت اس انداز سے بھی ملتی ہے کہ جو شخص مقبرے کے اندر داخل ہو آیت الکرسی کی تلاوت کرے، پروردگار عالم جتنی قبریں موجود ہیں ان کے برابر اس پڑھنے والے کو بھی ثواب دے گا اور ان قبور پر بھی اپنی نظر رحمت فرمائے گا. پھر آیت الکرسی کے اعتبار سے کہ یہ وارد ہوا ہے روایتوں کے اندر کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے صبح، شام، رات، اس حوالے سے تو الگ الگ روایت ہے کہ رات کو جو تلاوت کرتا ہے رات میں امان پا جاتا ہے، اشرار سے نجات پاتا ہے. جو دن میں تلاوت کرے وہ دن کے اشرار سے نجات پاتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی نماز کے بعد تلاوت کرے، ہر واجب نماز کے بعد اگر تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے اور وہ پروردگار عالم کی امان میں آ جاتا ہے. اور جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس سے محبت و شفقت سے کام لیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر جو شخص تلاوت کرتا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. اور پھر اس انداز سے روایت کے جملے ملتے ہیں کہ ایسے شخص کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر یہ کہ موت اس کا راستہ روک لے، موت ہی نہ آئے. ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوگا. پروردگار عالم اس کے پڑھنے والے کو ایسا قلب عطا کرے گا کہ جو شکر کرنے والوں کا قلب ہے، نبیوں کا اجر عطا کرے گا، صدیقین کے عمل کی جزا عطا کرے گا اور اپنے دست کرم کو، اپنے دست رحمت کو اس کے اوپر پھیلا دے گا. تو انسان اس عنوان سے متوجہ رہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو انسان اپنی زندگی کے اندر انجام دیتا ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے اور اس کا ایک خاص ثواب ہے. تو آیت الکرسی کے اعتبار سے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا.